اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ ہارون رشید اور اس کے بیٹے کا قصہ۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزدور کی ضرورت تھی۔ میں بغداد کے چوک میں گیا، وہاں مزدور بیٹھے تھے تو میری نظر ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر پڑی۔ بڑا کمزور سا اس کا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ چہرہ بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں، چہروں میں بھی بڑی رعنائی ہوتی ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ حضور مزدوروں میں ہی تو بیٹھا ہوں، مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو پھر۔ تو کہنے لگا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ لوگ 4 دینار ایک دن کا لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہوگی تو پھر میں آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے ہاں گھر جاؤں گا کام کے لیے، لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ تو میں پھر اس کو گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور پورے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، اگر چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں لگا دیتے ہیں۔ ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ دیانتداری سے کام کریں، اگر معاہدہ کیا ہے تو اس پر پورا اتریں۔ کہتے ہیں اور جب کام کراؤ تو کوئی اور کام نکل ہی آتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اور کام بتا دیا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو ظہر کی اذان ہو گئی، اس نے وہیں اپنا سامان چھوڑ دیا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ مٹی ذرا برابر کر دو۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، میں بس اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہوں۔ پھر وہ مسجد چلا گیا اور دوپہر کا وقت تھا۔ جب وہ نماز پڑھ کر آیا تو میری بیوی نے کہا کہ اس کو کہیں کہ کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر میں اسے لینے گیا، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے۔ جب 3 دینار کما لیتا ہے تو سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے۔ تو میں نے پھر پورا ہفتہ اس کا انتظار کیا۔ پھر ہفتے والے دن اس کو لینے گیا تو کہنے لگا کہ حضور میری شرطیں یاد ہیں نا؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی مجھے یاد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ 3 ہفتے تک آتا رہا، میں اس سے کام کرواتا رہا۔ پھر چوتھے ہفتے میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ آج نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ بغداد کے پیچھے گھر ہے جو کچی آبادی ہے، اس میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا کہ حضور آپ ہیں، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیے۔ کہتے ہیں میں جب اندر گیا تو میں نے کہا تجھے کیسے پتا کہ میں آیا ہوں؟ تو کہنے لگا کہ آپ اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریب کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تو کہتا ہے کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ جیب میں سے کچھ پیسے نکالے، ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا کہ حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کر دینا تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا کہ مجھے ملنا ہے، تو وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ آپ اسے آواز دینا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ کی بات سنے گا، پھر آپ وہ انگوٹھی ان کو دے دینا، بس پھر آپ فارغ ہیں۔
تو میں نے اسے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور آج رات میں نے جانا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے اپنے رب سے، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ پھر صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تو صرف 2 آدمی لے کے گیا تھا جنازے کے لیے، پتہ نہیں دنیا کدھر سے آئی تھی۔ جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس بھی میں عصر کے بعد گیا تو میں نے اس کو بلایا تو بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کونے پہ لے گیا اور کہا کیا بات ہے؟ مجھے کمرے میں بلایا تو میں نے اس کو انگوٹھی دی۔ ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا، کہنے لگا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گیا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے قبر پر لے چل۔ کہتے ہیں میں قبر پر لے گیا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا اور نہ تو نے کچھ بتایا، یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا اور مزدور؟ میں نے کہا ہاں، میرا بیٹا مجھے کہتا تھا کہ ابا جان جو کچھ آپ نے بنا لیا ہے اس کا جواب کیسے دو گے؟ اتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں، جاتے وقت کیسے سمیٹو گے؟ درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا، یہ بزرگوں کی داؤد تائی کے پاس جاتا تھا، حاضری دیتا تھا، اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے اکثر کہتا تھا کہ ابا جان چھوڑ دیں یہ سب کچھ، تو میں کہتا تھا کہ بیٹا اگر میں چھوڑ دوں گا تو کوئی ظالم بادشاہ آ جائے گا، اور اپنی اماں سے بھی کہتا کہ اماں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور جو انگوٹھی اس کے پاس تھی وہ قیمتی انگوٹھی بھی اس کی ماں نے اسے گھر سے جاتے وقت دی تھی کہ اس کے کام آئے گی، لیکن اس نے آج یہ انگوٹھی بھی واپس لوٹا دی۔ اس نے اپنا رستہ ہم سے علیحدہ کر لیا تھا۔ پھر ہارون رشید تڑپ کر کہنے لگا کہ یہ ہے تو میرا بیٹا تھا پر میرا مرشد نکلا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی فکر کریں، اس کی قدر کریں۔ زندگی تو بہت مختصر ہے اور ہم دنیا کی بھاگ دوڑ چھوڑ کر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور ہماری بخشش اور مغفرت کر دے اور ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، آمین۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔